من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وفرقان المجید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. میں نے اپنے اعمال اور عبادات خصوصاً نماز کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج کا دن مخصوص ہے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ، لہذا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، دشمنان اسلام کی نست و نابودی کے لیے اور آپ کی تمام شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوعات میں وہ ہم دعا کے آداب بیان کر رہے ہیں. تقریباً جو ہے وہ 11 آداب دعا کے بیان کر دیے تھے. آخر میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ ایک دوسرے سے کوئی چیز لینے کے لیے، مانگنے کے لیے اصرار کریں، بار بار اسے کہیں. یہ خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن اپنی ذات کے لیے پسند کرتا. خدا سے جتنا مانگے، بار بار اصرار کریں، اتنا کھٹکائیں خدا کا دروازہ کہ جب تک خدا آپ کو دے نہ دے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. خدا اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اسی طرح آداب میں سے فرماتے ہیں 12واں ادب یہ ہے کہ خداوند متعال سے اپنی تمام شرعی حاجات کو طلب کریں. تمام شرعیات جتنی آپ کی حاجات ہیں، کوئی چیز خداوند متعال کی ذات سے بزرگ نہیں ہے. خدا ہے جو سب سے بزرگ و بالا، وہ برتر ہے. لہذا جتنی ہو آپ کی حاجات، جتنی زیادہ ہو، سب خداوند متعال سے طلب کریں چاہیں. اب یہاں حدیث کے اندر ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا. چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے اپنی تمام حاجات کو طلب کرے. جتنی آپ کی حاجات ہیں طلب کریں. اب یہاں بیان کیا گیا حتی یسألہ، فرماتے ہیں شعصا نعلیہ اذن کا تھا، حتیٰ کہ آپ کا وہ تسمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی خدا کی ذات سے طلب کریں. یہ کنایا ہے، یعنی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، جو بھی چیز ہو ہمیشہ خداوند متعال کی ذات سے طلب کریں. خدا سے مانگے. خدا یقیناً ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. اگر مسلط ہوگی تو خدا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے مسلط میں نہیں ہوتی، ہمارے حق میں نہیں ہوتی. وہ ذات جس طرح بچہ بعض اوقات ایک ایسی نقصان دہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے، نقصان دہ چیز ہے، اور وہ بار بار اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. اور ایک جو فرماتے دعا کے آداب میں سے ہے کہ مومن خدا کی ذات کا خوف بھی رکھتا ہو اور دوسری طرف سے امید بھی ہو. خوف اور امید کے درمیان میں ہو. فرماتے اس طرح سے خدا سے خوف ہو کہ کہیں اس کی خطا، معصیت، گناہ نہ کر بیٹھے، اور دوسری طرف سے غیر معصوم تو نہیں ہے، جتنی بھی خطا اور گناہ ہو جائے کبھی بھی خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو. یہ مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے، کفر ہے. فرماتے کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پس مومن کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے. البتہ امید خوف کی نسبت، خوف کا سبب خدا کا غضب ہے، اور امید کا سبب کیا ہے کہ ہم امیدوار ہیں، خدا کی رحمت ہے. اور دوسری طرف سے ہے
साबकत रहमतहू अला गज़ब, खुदा की रहमत उसके गज़ब के ऊपर छाई हुई है, फैली हुई है, उसकी रहमत जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ हदीस के अंदर है और खुद कुरान के अंदर भी बयान किया गया है, सूरह शूरा के अंदर आयत नंबर 26 के अंदर, वदऊहो खौफन व तमआ, खुदा को पुकारो, खुदा से मांगो, फरमाते खौफ और तमा के साथ, उम्मीद के साथ, दोनों सूरतों में खुदावंद मुताल को पुकारो। एक जो खसूसी आदाब में से बयान किया गया है कि जब खुदावंद मुताल से आप दुआ कर रहे हैं तो हजूर कल्ब के साथ, तवज्जो के साथ हो। ये नहीं है कि हम मुतवज्जे कहीं हैं रहे, अगर ज़बान के साथ क्या है खुदा से मांग रहे हैं, वो सारी ज़िंदगी भी मांगते रहे, उस मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी मांगे तो मुकम्मल तवज्जो के साथ, हजूर कल्ब के साथ, और दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद मुताल को पुकारे और खुदा से क्या है मांगे। अब ये भी रिवायत के अंदर है, हज़रत इमाम जाफ़र फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ बिज़हर क़ल्बिही साफ़, फरमाते हैं अल्लाह ताला बेशक फरमाते उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं करता, फरमाते जिसका दिल खुदा की तरफ मुतवज्जे ना हो। दिल मुतवज्जे नहीं है, दिल स्याह हो चुका है और खुदा की तरफ मुतवज्जे नहीं है, बग़ैर खुदा की तवज्जो की तरफ क्या है, बग़ैर हुजूर कल्ब के, फरमाते खुदा से दुआ करना, खुदा इसकी दुआ को कबूल नहीं करता। तो बस क्या करें, इमाम फरमाते फ़ैज़ा दाऊतहू फ़क़बल बिक़ल्बिका, जब भी खुदावंद मुताल से दुआ करें तो मुकम्मल दिल के साथ, मुकम्मल खुदा की ज़ात की तरफ तवज्जो करते हुए, सुमस्तयक़ना बिल इजाबत, फिर यकीन के साथ खुदा से तलब करें, खुदा यकीनन आपको अता कर देगा, खुदा यकीनन दे देगा। और इसी तरह दुआ के आदाब में से है कि हमेशा यकीन रखते हो कि खुदा मेरी दुआ को कबूल कर लेगा। ये भी क्या है, दुआ के आदाब में से है। हदीस के अंदर है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबत, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से दुआ करो, दार हाला के आपको यकीन हो कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर, यकीन रखते हो, खुदा के अंदर मुताल की ज़ात के ऊपर यकीन हो कि खुदा मेरी दुआ को कबूल कर लेगा। फरमाते इसी तरह जब आप दुआ करें तो दुआ के अंदर जो है वो फरमाते बहुत आली हिम्मत हो, बहुत बुलंद फिक्र हो, बहुत बुलंद नज़र हो। कैसे, यानी अगर बिलफर्ज मैं मरीज़ हूँ तो ये ना कहूँ कि मेरे अल्लाह मुझे शिफा दे दे, बल्कि क्या है, अल्लाहुम्मा शफ़ि कुल्ल मरीज़, मेरे अल्लाह जो भी मरीज़ है सबको शिफा दे दे। खुदा उनके लिए जब दुआ करूँगा तो खुदा मुझे भी शिफा दे देगा। और वाक़ई हम यहाँ से देखें इमाम की, वाक़ई अइम्मा अतहार के जब हम एक मामूली सा जुमला पढ़ते हैं और दूसरों की घड़ी हुई दुआएं, दरूद ताज जिसको आप बड़े शौक़ से सुनते हैं, दुआएं नादिया, दुआएं लक्की, उसके मुकाबले में दुआएं कुमैल का या मासूम का जुमला देखें। अब मासूम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिमन फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ व मग़ारिबिहा, मेरा अल्लाह बख्श दे उसको जो कोई ज़मीन के मशरक़ के अंदर है या मग़रिब, सब की बख्शिश के लिए क्या है, दुआ कर रहे हैं। इसी तरह बहुत बुलंद आली दुआ है जो हम नमाज के बाद क्या है कई दफ़ा मांगते हैं, ये वही है, बुलंद फ़िक्र है, अल्लाहुम्मा गने कुल्ला फ़कीर, मेरे अल्लाह हर फ़कीर को गनी बना दे, अल्लाहुम्मा शफ़े कुल्ला जाए, मेरे अल्लाह जो भी भूखा है सब भूखों के शिकम को सैर कर, अल्लाहुम्मा शफ़े कुल्ला मरीज़। ये दुआ है अबूबियत, जब भी दुआ मांगे तो सबके लिए दुआ मांगे, खुदा यकीनन आपके लिए भी क्या है, वो आपके हक में कबूल कर देगा। फरमाते इसी तरह क्या है, फरमाते जब आप दुआ मांग रहे हो तो दुआ के जो आगे जो माने और रुकावट है उसको दूर करें। वो क्या है, गुनाह है और मासियत है। पहले खुदा मुताल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, गुनाह माफ़ करा ले, फिर जब दुआ करेंगे तो खुदा यकीनन दुआ को कबूल करेगा। अब ये भी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते इन्नल अब्दा लयसअल हाजता, बेशक बंदा
فرماتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرے تو کیا کرے؟ فَيَذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْبًا فَيَقُولُ، اب یہی بندہ ہے اپنے اللہ سے کیا ہے؟ حاجت کو طلب کرتا ہے، اور دوسری طرف سے بندے نے کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں گناہ کیے ہیں، معصیت کیے ہیں، تو خدا جب تک ظاہر ہے اس کے گردن کے اوپر گناہ ہے، معصیت ہے، اس حالت میں دعا قبول نہیں کرتا۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، اب یہاں امام نقل کر رہے ہیں خداوند متعال سے، گویا حدیث قدسی کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے سے فرماتا ہے للملک، فرماتے ہیں لا تقض حاجتہ، فرماتے اس کی حاجت کو قبول، خیر اس کے اوپر معصیت ہے، گناہ ہے، گردن کے اوپر گناہ ہے، اور خدا سے استغفار بھی نہیں کیا، خدا سے گناہ معاف بھی نہیں کرائے، بخشش نہیں مانگی، تو خدا اپنے ملائکہ سے، ملک سے، فرشتے سے کہتا ہے لا تقض حاجتہ، اس کی حاجت پوری نہیں کرنا، وَأُحَرِّمُ إِيَّاهَا، اور میں نے اس کی حاجت کو حرام کر دیا، حرام کر دیا، اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پس فَإِنَّهُ تَعْرِضَ لِسَاخَتِي، آپ نے میرے غضب کے ساتھ اپنی حاجت پیش کی ہے، فرماتے ہیں پس کیا کریں؟ وَاسْتَوْجِبَ الْحِرْمَانِ مِنِّي، میری طرف سے آپ محروم ہیں، خدا کبھی حاجت کو قبول نہیں کرتا۔ بس کیا کریں؟ جب بھی آپ حاجت طلب کریں تو پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، فرماتے ہیں یہی استغفر اللہ واسأل التوبہ، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب یہ کریں گے تو یقیناً خدا جو ہے وہ دعا قبول کرے گا۔ فرماتے اسے دعا کی، فرماتے اجابت کے لیے یہ ہے کہ آپ کو خداوند متعال کی معرفت ہو، آگاہی ہو، اگر معرفت نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے تو پھر بھی خدا قبول نہیں کرتا۔ اب یہ بھی دعا فرماتے حدیث کے اندر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال قوم الصادقہ، فرماتے ایک قوم نے چھٹے امام سے کہا، لوگوں نے کہا امام سے، ندعو فلا یستجاب، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا، فلا یستجاب لنا، ہمارے لیے قبول نہیں کرتا۔ اب یقین یہ گویا دوسرے امام سے وجہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا، تو جواب امام نے کہا قالا لأنکم تدعون من لا تعرفونہ، کیونکہ آپ پکار رہے ہیں اس کو جس کی آپ کو معرفت نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، تو پہلے کیا کریں؟ خدا کی معرفت، آگاہی حاصل کریں، خداوند متعال کی معرفت ہوگی تو وہی جس طرح پیغمبر ہے فرماتے کیا ہے؟ یا اللہ ما عرفتو کا حق کا معرفت، میرے اللہ تیری معرفت کا جو حق ہے وہ ہم ادا، میرے اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، تیری وجہ سے ہمارا وجود باقی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ایک ایک لحظہ ہمیں سب کچھ دیا ہے تو تیری ذات نے، اور اگر باقی ہیں تو تیری وجہ سے، اگر خدا نہیں چاہے گا تو ایک لحظے کے لیے بھی باقی رہنا ممکن نہیں ہے، تو پہلے خدا کی معرفت حاصل کریں، آگاہی اور معرفت ہو، پھر یقیناً خدا دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا کے اجابت کے اندر ایک مہم شرط ہے جو بیان کرا ہوں ابھی، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں غذا کا حلال لقمہ ہو، اگر حلال کا لقمہ نہیں ہے بے شک دعا کرتے کرتے مر بھی جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر کوئی چیز اثر بھی نہیں کرتی۔ کربلا کے اندر امام حسین نے کتنے خطبے دیے، کتنے وہاں پر، لیکن کوئی چیز ان کے اوپر اثر امام نے آخر خود وجہ بیان کی کہ جس شکم کو حرام کا لقمہ لگ جائے پھر معصوم کی بات بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، امام جیسی ہستی۔ اب یہاں فرماتے ہیں حدیث کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمن قال لہ، فرماتے احب ان یستجاب دعائی، فرماتے طہر ما قالہ، فرماتے اب پیغمبر نے اس شخص کے لیے کہا جس نے، فرماتے پیغمبر سے کہا تو پیغمبر نے کہا کسی شخص نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، تو پیغمبر نے اس سے کیا کہا؟ طاہر، فرماتا طاہر ما قالا کا،
طاہر یعنی اپنی غذا کو پاک کرو، غذا کو حلال بناؤ، ولا تدخلوا فی بطنک الحرام، آپ کے شکم میں حرام کا لقمہ داخل نہ ہو۔ اگر اس شکم میں حرام کا لقمہ داخل نہیں ہوگا پھر خدا کو پکاریں گے تو خدا یقیناً دعا کو قبول کرے گا۔ فرماتے اسی طرح آداب میں سے کیا ہے، فرماتے جب بھی دعا کریں تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے دعا کریں۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے تو خدا دعا کو قبول نہیں کرتا۔ خود قرآن میں بیان کیا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اللہ دعا قبول کرتا ہے کن لوگوں کی، فرماتے آمنوا وعملوا الصالحات، جو خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ نیک اعمال نہ ہو جو پسند آ گئے وہ کر دیے، جو پسند نہ آئے ان کو خدا کے حوالے، معصومین کے حوالے، نہیں عامل الصالحات، الف لام داخل ہے اور وہ بھی جمع کے اوپر، صالحات کے اوپر، یعنی جو بھی خدا کا حکم ہے سارے کو بجا لائیں، تمام اعمال صالحہ بجا لائیں، نہ یہ کہ من پسند ہو، مرضی کی چیزیں ہوں۔ فرماتے اسی طرح کیا ہے، جب دعا کریں تو دعا کے اندر عہد الہی کے ساتھ وفا کریں، خدا کے ساتھ جو عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے اوفو بعہدی، فرماتے اوفے بعہدکم، اوفو بعہدی، تو میرا عہد پورا کرو۔ نتیجے میں کیا ہے، فرماتے اوفے بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم نے جو خدا کے، فرماتے کیا ہے، ولایت، رسول کی ولایت اور مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرو، آخرت میں مقام اور منزلت میں تمہیں عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے پس آخری ایک دو رہ گئے، پریشان ہو جائیں، گھبرائے نہیں۔ فرماتے ہیں اجابت دعا کے اندر کیا ہے، فقط خداوند متعال کی ذات ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب واسطہ دیں، ہمارے پاس کسی اور کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس ایسے واسطے ہیں جو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ واقعہ دوسرے لوگوں کے پاس ہے کچھ نہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، باب الحوائج ہیں۔ امام حسین کا واسطہ دے، خدا کب رد کرتا؟ بی بی دو عالم کے زخمی پہلو کا واسطہ دے، خدا کبھی رد نہیں۔ حضرت علی اصغر معصوم کا واسطہ دے، خدا کبھی، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، حضرت عباس علمدار جیسی ہستی پینتن پاک، فرماتے ان کا واسطہ دے۔ پس خدا نے بیان کیا قرآن میں فقط خدا سے دعا مانگے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں یقیناً تمہارے لیے اس کو قبول کروں گا۔ استجب لکم، دعا تمہاری قبول کروں گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر ہم مانگنے والے ہو، کمی ہے تو ہماری طرف سے، خدا کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ جب آپ دعا مانگے تو فرماتے ہیں دعا کے مقام پر خدا کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھتے ہو، فقط خدا کی ذات کے اوپر کیا ہے، امید ہو۔ یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا ایک سجدہ بے نیاز کر دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے، لیکن جو خدا کو نہیں جھکتا پھر وہ در در پہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وڈیرے پہ جائے گا، اس چودھری کے دروازے پہ، اس ملک کے دروازے پہ، ہر جگہ پہ جھکتا ہوا نظر آئے گا، لیکن خدا کی بارگاہ میں جھک جانا یہ انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے۔ بس فقط خداوند متعال کی ذات کے اوپر امید ہو۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، جب بھی مضطر، پریشان، مضطر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک کو کہیں گے ہم، جس کو کہنا چاہیے اس کو نہیں کہتے۔ اب یہ خود آیت کہہ رہی ہے، خود قرآن میں وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے، اور خدا کا وعدہ کبھی اس کی خلاف ورزی اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، جب بھی مضطر، پریشان، بیچارہ، فرماتے اذا دعاہ، خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے، فَيَکْشِفُ السُّوءَ، اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔